بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ آج ہم بات کریں گے نظر بد کے متعلق کہ قرآن و سنت نے نظر بد کے متعلق کیا رہنمائی کی ہے، نظر بد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العین حق، نظر بد کا لگنا ایک حقیقت ہے۔ یعنی بعض لوگ جو محض توہم پرستی سمجھتے ہیں کہ نظر بد نہیں لگتی، یہ صرف خیالی باتیں ہیں، وہم ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الطب باب العین حق، حدیث نمبر 5730، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، نظر بد کا لگ جانا حق ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب السلام باب الطب کے اندر حدیث نمبر 2187، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ العین حق، نظر بد کا لگ جانا حق ہے۔ نظر بد کیسے لگتی ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حاسد انسان ہوتا ہے، جس کے دل میں حسد کے جذبات ہوتے ہیں، زیادہ تر نظر بد اسی کی لگتی ہے کہ وہ حاسدانہ اثرات اس کے جسم میں غالب ہوتے ہیں، وہ حاسدانہ اثرات اس کی آنکھوں میں بھی، نظر میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو جب وہ محسود کو دیکھتا ہے، کسی چیز کو، اچھی چیز کو دیکھتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے اور ما شاء اللہ نہیں کہتا، تو جس کو وہ حاسدانہ نظر سے دیکھتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے، اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے کفار نے یہ بھی طریقہ اختیار کیا۔ سورہ قلم 29واں پارہ، اللہ نے فرمایا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے آپ کو اپنی جگہ مرکز سے ہٹا دیں، اس حالت میں کہ وہ کلام بھی سنتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے، یہ تفسیر ابن جریر، اس میں لکھا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار نے پورا زور لگایا، پوری کوشش کی کہ آپ کو نظر بد کے اثرات سے تکلیف پہنچائی جائے۔ چنانچہ بہت ساری روایات ایسی بھی ہیں کہ اس وقت عرب کے اندر جو لوگ نظر بد کے لیے مشہور تھے کہ ان کی نظر لگ جاتی ہے، کسی چیز کو جب وہ گھور کر دیکھتے، غور سے دیکھتے، حاسدانہ نظر سے دیکھتے تو اس کا نقصان ہو جاتا، اور ایسے ایسے نظر لگانے والے اس دور میں موجود تھے اور اب بھی ہیں کہ موٹی تازی اونٹنی کو یا اونٹ کو وہ دیکھنے سے پہلے اپنے ملازموں کو ٹوکری دیتے یا برتن دیتے کہ فلاں جگہ کھڑے ہو جاؤ، اس اونٹ کو بھی ہم نظر لگائیں گے، یہ گرے گا، لوگ اس کو ذبح کریں گے اور اس کا گوشت تقسیم ہوگا، تم جو ہے گوشت لے کر آنا۔ تو وہ ان کے ملازم اس مطلوبہ جگہ پر جاتے، ٹوکری لے کر، برتن لے کر، اور وہ پھر وہاں سے گزرتے ہوئے اونٹوں کو غور سے دیکھتے اور کہتے، کیا خوبصورت اونٹ ہے، کتنی موٹی اونٹنی ہے، کتنی خوبصورت ہے، واہ بھائی واہ۔ تو وہ اونٹ یا اونٹنی اسی وقت گرتے اور انہیں ذبح کرنا پڑ جاتا، تو ان کے ملازم جو ہے اس اونٹ کا گوشت لے کر ان کے لیے
آیا کرتے تھے۔ تو یہودیوں نے ایسے اشخاص کی مدد حاصل کی، بلایا انہیں اور ان کو معاوضہ دیا اس بات کا کہ آپ کوشش کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگاؤ۔ تو وہ لوگ آئے اور کوشش کی حاسدانہ نظر سے دیکھنے کی، بار بار گھور گھور کے دیکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر بد سے محفوظ رکھا۔ تو یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ کافر آپ کو غور سے دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے جو مقناطیسی لہریں، حاسدانہ لہریں نکلتی ہیں، برقی لہریں غصے سے جو نکلتی ہیں، اس سے آپ کو نقصان پہنچا دیں۔ حالانکہ وہ قرآن بھی سنتے ہیں لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو بہت ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہے، العین حق، نظر لگ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے گھر میں داخل ہوئے اور لیٹ گئے، طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی وقت آنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچوں کا چہرہ مرجھایا ہوا اور بچے تیز بخار سے تپ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فاطمہ کیا ہوا ان کو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ ابا جان ابھی باہر کھیل رہے تھے، بچے کھیلتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ جبریل امین ایک دم لے کر حاضر ہوئے۔ جبریل نے آ کر بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بچوں کو، حسن اور حسین کو نظر لگی ہے، ان کو دم کریں۔ تو جبریل نے وہ کلمات سکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ذریعے دم کیا۔ یہ بخاری کی حدیث بھی ہے۔ دم کے الفاظ ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے ہر شیطان اور ہر بدشگونی اور ہر ملامت کرنے والی آنکھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دم بتلایا کہ کسی کو نظر لگ جائے، چھوٹے کو، بڑے کو، عورت کو، مرد کو، کسی بھی خوبصورت چیز کو کسی نے دیکھ لیا، ماشاء اللہ نہیں کہا، نظر لگ گئی، تو ان کلمات کے ذریعے یہ کلمات پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نظر بد کے اثرات ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ سے یہ بات مروی ہے کہ سورۃ قلم کی آخری آیات، یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ آخری 2 آیات، اور بعض آثار میں 3 آیات بھی آئی ہیں کہ آخری 3 آیات سورۃ قلم کی، اس پر طاق عدد میں پڑھ کر جس کو نظر لگی ہو دم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نظر بد کے اثرات کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو نظر لگ جانا ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بِإِذْنِ اللہ، تقدیر کے تحت، یعنی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ اس انسان کی اس کو نظر لگ جائے گی، اس کا نقصان ہو جائے گا، یہ سب کچھ بِإِذْنِ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ نظر بد کا لگنا ایک حقیقت ہے، اور ایک دوسری ترمذی ہی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ ایک دوسری ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، ان سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے طبرانی کی، فرمایا میری امت کی کثرت اموات، یعنی موتیں جو ہوں گی، میری امت کے اکثر لوگ جو مریں گے
وفات پائیں گے، فرمایا وہ نظر بد کی وجہ سے ان کی وفات ہوگی، کثرت اموات نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ بِإِذْنِ اللہ، تقدیر کے تحت نظر بد سے بندہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ نظر بد اتنی بری چیز ہے، اس کے اثرات اتنے گہرے اور اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو بیماری پیدا ہونے تو ایک عام سی بات ہوئی نظر بد کی وجہ سے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، ایسے لوگ، پشاور میں ایک بندہ تھا، اس دور میں بھی ہوتے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے، جن کی نظر میں یہ چیز موجود ہوتی ہے، اثرات موجود ہوتے ہیں، برے اثرات۔ وہ ایک پتھر کو بھی دیکھ کر غور سے یہ کہہ دیتا وہ انسان کہ کتنا خوبصورت پتھر ہے، تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ پتھر بھی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے نظر بد سے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ بچوں کو صبح شام نظر بد کا دم کرنا چاہیے۔ وہ الفاظ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے نظر بد کے متعلق کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے ہر شیطان اور ہر بدشگونی اور ہر ملامت کرنے والی آنکھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ملامت کرنے والی آنکھ جو ہے یہ نظر بد والی آنکھ ہے، یعنی جس سے وہ انسان کو دیکھتا ہے دوسرے کو تو اس کو نظر لگ جاتی ہے، یہ ملامت کرنے والی آنکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے ایسی آنکھ کے اثرات سے۔ اسی طرح سورۃ قلم کی آخری 3 آیات اور بعض آثار میں 2 آیات ہیں، ان کے ذریعے بھی دم کرنا چاہیے، اپنے اوپر بھی دم کرنا چاہیے، بچوں پر بھی دم کرنا چاہیے۔ اسی طرح سورۃ فلق ہے، سورۃ ناس ہے، جس میں حاسد کے شر سے پناہ مانگی گئی، وہ من شر حاسد اذا حسد۔ یہ جو نظر بد ہے یہ اصل میں حاسد ہی کی نظر ہوتی ہے جو سامنے والے کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ تو حسد اور نظر بد کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، یہ دونوں مشترک ہیں، ملی ہوئی چیزیں ہیں کہ حاسد اپنے جذبات کے تحت جب کسی کو دیکھتا ہے محسود کو جس سے وہ حسد کرتا ہے تو اپنی نظروں سے اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق فجر اور مغرب کے فرائض کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، یہ 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے، اور باقی نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ یہ تینوں صورتیں پڑھنا مسنون ہیں۔ انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نظر بد سے محفوظ رکھے اور ہمیں مسنون طریقے سے نظر بد کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔